آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم مسجد میں زیادہ آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی ارشاد فرمائی ہے، تو اس لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور آپ کے سامنے ایک آیت شریفہ تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یا اللہ کتنا کریں؟ فرمایا کہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو۔ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو اطمینان اور سکون، دلی سکون اس کو حاصل ہوتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بہت کم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو جب ہم بہت کم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو پھر اس پر وہ اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے۔ جو قلبی سکون، اطمینان اور اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق، محبت اور اس کے نام کی لذت، حلاوت، چاشنی، وہ تب نصیب ہوگی کہ آدمی کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا بنے۔ یقیناً اگر آدمی تھوڑا ذکر کرے گا وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، چاہے آدمی غفلت کے ساتھ کیوں نہ لے، چاہے ایک مرتبہ کیوں نہ لے، اللہ تعالیٰ کے نام میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ جب ذکر کیا جائے گا تو پھر آدمی کو ذکر کے اثرات اور ثمرات حاصل ہوں گے۔ اور تھوڑے ذکر کی مثال ایسے ہی ہے، سید مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کم ذکر کی مثال یوں دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جیسے کسی نے دیگ چولہے کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اب اس کے نیچے اس نے موم بتی جلا رکھی ہے، تو اب دیگ کے نیچے موم بتی جل رہی ہے تو موم بتی کی گرمائش تو کچھ نہ کچھ ہے ضرور، یہ نہیں کہ اس کے اندر گرمائش نہیں ہے، اس کی حرارت، اس کی تپش، اس کی گرمائش ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا زیادہ، اس لیے کہ اوپر ٹھنڈی ہوائیں بہت زیادہ چل رہی ہیں، تو یہ جو دیگ کے نیچے موم بتی جل رہی ہے یہ اس دیگ کو کیا گرم کرے گی، اس لیے کہ اوپر ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو ہماری مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ہر طرف دنیا میں فتنے ہی فتنے ہیں، فساد ہی فساد ہیں، انسان کمزور ہے، انسان سے بد نظری بھی ہو جاتی ہے، بد زبانی بھی ہو جاتی ہے، آنکھوں کا غلط استعمال ہو جاتا ہے، زبان کا غلط استعمال ہو جاتا ہے، کانوں کا غلط استعمال ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کا، دل و دماغ کا آدمی غلط استعمال کر لیتا ہے۔ تو پھر جب آدمی ذکر زیادہ سے زیادہ کرے گا، کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا تو پھر آدمی کو فائدہ ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت، حلاوت، چاشنی محسوس ہوگی، پھر ذکر کے جو اثرات ہیں وہ آدمی کو حاصل ہوں گے، دل کے اندر اطمینان اور سکون آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، کہ آدمی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹا ہے، دنیا کے کام کاج کر رہا ہے، آدمی ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتا رہے، استغفار پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے اندر آتی ہیں۔ اور ہر وقت آدمی کی توجہ، آدمی کا دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، یہ آدمی کو نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو جب آدمی ذکر کثرت سے کرے گا تو گویا کہ آدمی، یہ اس کی مثال زندہ آدمی جیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور وہ شخص جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، فرمایا کہ دونوں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے، کہ جو ذکر کرتا ہے وہ گویا کہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ گویا کہ مردہ ہے۔ اب زندہ شخص کو
کوئی ہلانے جلانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے، تو زندہ شخص فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، فوراً اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور جو مردہ ہے اس کے ساتھ جو کوئی مرضی کرتا رہے، وہ تو بیچارہ مردہ ہے، اس نے کیا حرکت کرنی ہے۔ تو جب آدمی ذکر کرتا رہتا ہے تو پھر شیطان جب حملہ کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ شخص زندہ ہے، یہ بیدار ہے، یہ ذکر کرنے والا ہے۔ شیطان کو پھر جلدی ہمت نہیں ہوتی کہ اس پر حملہ کرے اور یہ شخص شیطان کے قابو کے اندر آ جائے۔ جب آدمی ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر گویا کہ یہ روحانی طور پر، دلی طور پر مردہ ہو گیا۔ تو جب مردہ ہو گیا تو پھر شیطان اس کو جس طرح چاہے استعمال کرے، یہ اب کیا کر سکتا ہے؟ جس طرح مردے کے کوئی ہاتھ پاؤں جس طرح ہلاتا رہے، جس طرح اس کی کروٹ بدلتا رہے، وہ ویسے ہوتا جائے گا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ تو جب ہم ذکر کرتے رہیں گے گویا کہ ہم زندہ ہوں گے، تو پھر آدمی شیطان کی چالوں سے، شیطان کے حملوں سے بچتا ہے، فوراً آدمی بیدار ہو جاتا ہے۔ جب آدمی ذکر چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ مردہ ہو گیا، تو پھر شیطان بھی اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے بن جائیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر اور مسجد کے اندر ہم گزارنے والے بنیں۔ ہم کم از کم 5 نمازوں کا اہتمام تو ضرور کرنے والے بنیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ اٹکا رہے۔ مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھ کر گیا ہے تو آدمی دنیا کے کام کاج کر رہا ہے، لیکن ہر وقت توجہ اس طرف ہے، بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ٹائم دیکھ رہا ہے کہ اب ٹائم کیا ہو گیا، اس لیے کہ میں نے مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے۔ تو اب یہ خود تو باہر ہے لیکن اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ آدمی کا جسم تو باہر چلا گیا کام کاج کے لیے، لیکن اس کا دل و دماغ جو ہے وہ مسجد کے اندر ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 5 وقت مسجد کے اندر حاضر ہوں۔ اور اگر ہمیں کوئی علاقے کا SHO بلائے، کوئی کمشنر بلائے، کوئی DPO بلائے، تو ہم فوراً سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی بڑے نے بلایا ہے، لہذا اب ہم نے اس کی بات ماننی ہے، اس کی بات سننی ہے اور اس کے پاس جانا ہے۔ ہم سارے کام دائیں بائیں کر کے اس کی بات سننے کے لیے جاتے ہیں، اس کو وقت دیتے ہیں، اس لیے کہ کسی بڑے نے بلایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن میں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے۔ بلانے والا، مؤذن، اذان دینے والا، یہ قاصد کوئی بھی ہو، لیکن بلا کون رہا ہے؟ بلاوا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے دن میں 5 مرتبہ ہمیں بلاوا آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب اذان ہو تو یہ سمجھ کر کے بہت بڑی ہستی کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، اب میں نے اس کی بات کو سننا ہے، میں نے مسجد میں جانا ہے، میں نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جھکنا ہے۔ تو ہم یہاں پر اللہ کے دربار میں جھکیں گے تو کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سجدہ کر سکیں گے۔ اگر ہم یہاں پر خدا نہ خواستہ بے نمازی رہے تو قیامت کے دن جب کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرو، تو وہ لوگ جو یہاں پر نماز نہیں پڑھتے ان کی کمر بالکل تختہ بن جائے گی۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کو لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو سجدے نہیں کیے، دنیا کے اندر انہوں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ ان کو اس دن توفیق ہی نہیں دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی آدمی کے لیے ہلاکت کی بات ہوگی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں اور قیامت کا دن ہے اور آدمی سجدہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس دن سجدے کی توفیق نہیں ہو رہی، اس کی کمر تختہ بن گئی ہے، اس سے سجدے کے لیے جھکا ہی نہیں جا رہا۔ تو یہ کتنی بڑی ہلاکت کی بات ہوگی۔ تو یہ علامت ہوگی ایسے لوگوں کی کہ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے،
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی فکر کریں، نہ اذان ہو ہم مسجد میں آیا کریں، اور جب کام کاج میں ہوں تو وہاں پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے رہا کریں۔ اسی کے اندر ہمارا فائدہ ہے۔ تسبیحات پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، صبح و شام درود شریف کی تسبیح کر لی، پہلے کلمے کی، تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھ لی، استغفار کی تسبیح پڑھ لی، صبح و شام آدمی کم از کم پڑھتا رہے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ تو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر موت کا مراقبہ ہوگا، موت کو یاد کریں گے، پھر آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جائے گا۔ تو جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ تصور کریں گے کہ میں اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے غیر کو، ہر قسم کی نجاست کو، میل کچیل کو نکال کر پشت کے پیچھے پھینک رہا ہوں۔ لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے۔ جب آدمی الا اللہ کہے تو یہ خیال ہو کہ میں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو داخل کر رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی ضرب آدمی اپنے دل پر لگائے گا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کے دل سے زنگ، سیاہی، میل کچیل دور ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی لذت، حلاوت اور اللہ تعالیٰ کے نام کی نورانیت آدمی دل میں محسوس کرے گا۔ پھر ایسے ہی الا اللہ کا ذکر کریں گے، پھر لفظ اللہ کا ذکر کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے کہ جس طرح کوئی دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ پھر موت کا مراقبہ ہوگا، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو ذکر سے پہلے سب ساتھی 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے مشائخ کو، بزرگوں کو، اپنے پر سب مسلمانوں کو ایصال ثواب فرما لیں، اور سب ساتھی قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. بھاگیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا، یہ سبق کس نے سکھایا میں تو اس قابل نہ تھا. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ کا پاک نام بہت ہی محبت سے، شوق سے، پیار سے لیں گے. جو جتنی محبت سے اللہ کا نام لے گا اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی لذت، حلاوت، چاشنی محسوس ہوگی. بہت ہی پیار سے پیارے اللہ کا نام لیجئے کہ صرف میری زبان ہی نہیں، میرا پورا وجود، مسجد کی در و دیوار، کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے.
ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، خواہشوں کے پیچھے چل کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ، عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب عشق سارے، عشق مولا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب دنیا دنیا، اللہ اللہ کر کے دیکھ، اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کو دعائیہ انداز میں پکاریں گے، کہ جس طرح کوئی بہت ہی پریشان حال اللہ کو پکارتا ہے، جیسے کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو اور پانی اس کی گردن تک پہنچ جائے، دائیں بائیں کوئی دنیا کا سہارا نہیں ہے، تو وہ کیسے اللہ کو پکارے گا کہ پیارے اللہ آپ ہی بچانے والے ہیں۔ یا کوئی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، جہاز فضا میں بلندیوں میں ہے، دائیں بائیں کوئی سہارے نہیں ہیں، جہاز کی گرنے کا خطرہ ہے، تو وہ کیسے ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ تعالیٰ کو پکارے گا کہ یا اللہ آپ ہی بچائیے۔ اور ہم بھی گناہوں کے غفلت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے کہ یا اللہ آپ ہی ہمیں بچائیے۔ حق پرستوں کی اگر
کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، بس اب کہتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے۔ کھلونا جھکا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا جھکا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در
گزر کر دے تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا مگر بن جائے گا میرا الہی دے گزر کر دے مگر بن جائے گا میرا الہی دے گزر کر دے اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندا اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندا تو ہو جاؤں گا میں رسوا الہی در گزر کر دے تو ہو جاؤں گا میں رسوا الہی در گزر کر دے بیکاری بن کے آیا ہوں تیرے در پر میرے مولا بیکاری بن کے آیا ہوں تیرے در پر میرے مولا مجھے خالی نہ لوٹانا الہی در گزر کر دے مجھے خالی نہ لوٹانا الہی در گزر کر دے وہ جس پہ چلے کہ لوگوں نے تیرا انعام پایا ہے وہ جس پہ چلے کہ لوگوں نے تیرا انعام پایا ہے چلا مجھ کو بھی وہ رستہ الہی دے گزر کر دے چلا مجھ کو بھی وہ رستہ الہی در گزر کر دے گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے ابھی تھوڑی دیر کے لیے موت کو یاد کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. ہم دیکھیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہم نے اپنی موت کو یاد نہیں کیا.
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ کثرت سے اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرنے سے آدمی میں عاجزی انکساری آتی ہے، آدمی تکبر سے بچتا ہے، آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے موت کو یاد کرتے ہیں۔ سب ساتھی گردن کو ذرا جھکا کر اور آنکھوں کو بند کر کے اپنی اپنی موت کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دے کر بھیجا تھا وہ مہلت ختم ہو چکی ہے۔ موت کا فرشتہ آیا۔ میں ایک دم حیران ہوں کہ میں تو ابھی دنیا میں رہنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے کچھ بھی مہلت نہیں دے رہا۔ موت کا فرشتہ اتنی مہلت بھی نہیں دے رہا کہ میں اگر کھڑا ہوں تو میں نیچے بیٹھ جاؤں یا لیٹ جاؤں۔ اس نے میری روح کو قبض کیا، میرے پاؤں سے، پھر میری ٹانگوں سے، میرے پورے جسم سے روح نکالی۔ میں کچھ نہ کر سکا۔ میرے گھر والے جمع ہو گئے۔ آج تک میں لوگوں کے اعلان سنتا تھا، آج میرا اعلان بھی ہو رہا ہے۔ میرے گھر والے جو میرے بغیر رہتے نہیں تھے، آج ان کی زبان پر یہ جملے ہیں کہ جلدی غسل کا انتظام کرو، جلدی کفن دفن کا، جلدی قبر کا انتظام کرو، وقت تھوڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے تختے پر لٹایا گیا اور وہ لباس جو مجھے بہت پسند تھا وہ کینچی سے کاٹ کر میرے جسم سے اتار دیا گیا۔ میں اپنے بدن کو دوسروں سے چھپاتا تھا، بچاتا تھا۔ آج میں دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں، ان کے ہاتھوں میں ہوں۔ مجھے غسل دیا گیا اور مجھے سفید کفن پہنایا گیا جس میں کوئی جیب، کوئی زیب و زینت نہیں ہے۔ کفن کی چادروں میں لپیٹ کر میری میت کو تیار کر دیا گیا۔ آج وہ گھر جس کو میں نے بنایا تھا، سنوارا تھا، سجایا تھا، جس کو میں اپنا گھر کہتا تھا، آج اس گھر کو میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج اس گھر سے میرا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ آج کوئی بھی مجھے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری میت کو اٹھایا گیا۔ جن گلی محلوں میں میں چلا پھرا کرتا تھا، آج وہاں سے میری میت جا رہی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں بڑا طاقتور ہوں، آج میں لوگوں کے کندھوں پر سوار ہوں۔ مجھے جنازگاہ پہنچایا گیا۔ لوگ پہلے سے جمع تھے۔ امام صاحب نے میرا جنازہ پڑھایا۔ بڑی تیزی کے ساتھ مجھے قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ وہاں قبر میری پہلے سے تیار ہے۔ مجھے ہاتھوں ہاتھ لے کر قبر میں اتارا گیا۔ آج کوئی بھی میرے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ۔ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ رشتہ دار، دوست احباب،
نے میری قبر کو بند کر دیا، میرے اوپر منو مٹی ڈال دی گئی، تھوڑی دیر ٹھہرے پھر واپس چلے گئے۔ آج میں قبر میں تنہا ہوں۔ منکر نکیر آئے، انہوں نے سوال کیا من ربک من نبیک ما دینک۔ اگر میں نے دنیا میں اپنے رب کو پہچانا ہوگا، فرمانبرداری اطاعت کی ہوگی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلا ہوگا، دین کو دین سمجھ کر اس پر عمل کیا ہوگا، تو آج میں صحیح جواب دے دوں گا، ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دوں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اگر میں نے خدا نہ خواستہ لا ادری کہہ دیا تو میری قبر میں سانپ بچھو چھوڑے جائیں گے، میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا اور حشر تک مارا جائے گا۔ سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد قیامت برپا ہو گئی، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ چلو رب کے دربار میں حساب دو۔ میں تھر تھر کانپ رہا ہوں۔ آج میرے پاس کوئی عمل نہیں جو اللہ کے دربار میں پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل، اس کے کرم سے امید ہے کہ جس طرح اس نے دنیا میں مہربانی فرمائی اور میرے عیبوں پر پردہ ڈالا، مجھے شرمندگی سے بچایا، آج بھی وہ ذات ستار ہے، رحمان ہے۔ آج بھی اس کی ذات سے امید ہے کہ وہ رحمت فرما دے گا اور آج حشر کے دن کی رسوائی سے بھی مجھے بچا لے گا، میرے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ آج اگر میری بخشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے ہوگی۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ اے رحمان الرحیم اللہ، اے کریم اللہ، اے حنان اور منان اللہ، اے غفور و غفار اللہ، اے ستار اللہ، اے وہاب اللہ، اے رزاق اللہ، اے پیارے اللہ، ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں۔ یا اللہ، آپ کا دربار بہت بڑا عالی شان دربار ہے۔ یا اللہ، آپ سے بڑا کسی کا گھر نہیں ہے، آپ سے بڑا کسی کا در نہیں ہے، آپ سے بڑا کسی کا دربار نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے۔ یا اللہ، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہماری اس مختصر سی مجلس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنی پہچان نصیب فرما دیجئے۔ اپنے پیارے یا اللہ، اپنے پیارے نام کی لذت، حلاوت، چاشنی نصیب فرما دیجئے۔ ہر وقت اپنا استحضار، اپنی یاد نصیب فرما دیجئے۔ ہر وقت اپنا ذکر کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ، ہماری زبانوں کو کثرت سے ذکر کے لیے، استغفار کے لیے، درود شریف کے لیے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہم بہت زیادہ غافل ہیں،
ہم اپنی غفلت کا اعتراف کرتے ہیں، ہم غفلت کے سستیوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پیارے اللہ، آپ ہی ہماری دستگیری فرمائیے، ہمیں یا اللہ غفلت سے نکالیے، ہمیں اندھیروں سے نکالیے، یا اللہ ہمیں روشنیاں نصیب فرمائیے، ہمیں ہدایت کا نور نصیب فرما دیجیے، ہمارے دل کے زنگ کو دور فرما دیجیے، ہمارے دل کی میل کچیل کو دور فرما دیجیے، ہمارے دل کو صاف شفاف فرما دیجیے، ہمارے دل کو پاکیزہ فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے دل کو اپنے قابل کر لیجیے، یا اللہ اپنے قابل بنا دیجیے، یا اللہ ہم نے دل کو بہت گندا کر لیا، یا اللہ بہت گندا کر لیا، آپ کی محبت، آپ کی معرفت، آپ کے نام کی لذت اور حلاوت اس دل میں یا اللہ آنے کے قابل نہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دل کو پاک صاف کر لیجئے، اپنے قابل کر لیجئے۔ یا اللہ دنیا میں کوئی آدمی کسی گھر کے اندر رہنے کے لیے آتا ہے تو اس کی اچھے طریقے سے صفائی ستھرائی کر لیتا ہے، اس وہاں کے گند کو، کوڑا کرکٹ کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے، پھر وہاں پر اپنے ڈیرے ڈالتا ہے۔ یا اللہ آپ قوتوں والے ہیں، آپ طاقتوں والے ہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہمارا دل گندا ہے، ہمارے دل میں غلاظتیں ہیں، نجاستیں ہیں، کوڑے کرکٹ ہیں، یا اللہ ان تمام کوڑوں کو، ان تمام نجاستوں غلاظتوں کو نکال کر باہر پھینک دیجئے، اپنی رحمت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے دل کو اپنے قابل کر لیجئے، اپنے قابل کر لیجئے، اپنے نام کی لذت حلاوت نصیب فرمائیے، اپنے پیارے نام کی نورانیت نصیب فرمائیے، ہمیں دل میں سکون، ہمارے دل میں سکون نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے ظاہری اور خفیہ گناہ آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، یا اللہ ہم آپ کے سامنے اقرار ہی کرتے ہیں، یا اللہ گناہوں کے اقرار کے سوا اور چارہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی قول فعل آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، یا اللہ ہمارا دن، ہماری راتیں آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم بار بار گندے ہو کر آپ کے پاس آتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے سے دور نہ کرنا، یا اللہ ہمیں بار بار پاک صاف فرمائیے، یا اللہ ہمیں بار بار پاک صاف فرمائیے، یا اللہ جس طرح ماؤں کے پاس ان کے بچے بار بار گندے ہو کر آتے ہیں، مائیں بار بار روزانہ بچوں کو صاف کر دیتی ہیں، اچھے کپڑے پہنا کر خوشبو لگا کر پیار کر لیتی ہیں، اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، ہم بھی بار بار گندے ہو کر آپ کے پاس آتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی صاف کر لینا، یا اللہ ہمیں بھی پاک فرما دیجئے، گناہوں سے صاف فرما دیجئے، جب ہماری موت آئے اس حال میں ہمیں موت دینا کہ آپ ہمیں گناہوں سے پاک کر چکے ہوں، ہم گناہوں سے صاف ہو چکے ہوں، یا اللہ اگر ہمارے گناہوں، یا اللہ ہمارے اعضاء میں اگر گناہوں کی بدبو پائی گئی تو فرشتے ہمیں ماریں گے، یا اللہ ہمارے اعضاء سے گناہوں کی بدبو کو ختم کر دینا، یا اللہ اپنی رحمت کی بہار نصیب فرما دینا، یا اللہ اس حال میں ہمارا خاتمہ فرمانا، ہم سے حقوق العباد پورے کروا دیجئے، ہم سے اپنے حقوق پورے کروا دیجئے، ہم سے ضرور کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہم سب کو نیک بنا کر ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے، ہمیں اپنے استادوں کے لیے، جنہوں نے ہماری تعلیم اور تربیت میں 1 روپیہ 1 پیسہ بھی خرچ کیا، ان کے لیے بھی یا اللہ ہمیں صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو، ہمارے شاگردوں کو نیک بنا کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، یا اللہ ہمیں دنیا میں جانے سے پہلے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ چھوڑ کر جانے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہمارے اپنے پرائے سب مرحومین کی بخشش فرما دیجئے، یا اللہ ہماری مسجد کے بزرگ، ہماری مسجد کے صدر حاجی منیر صاحب باردانے والے،
ان کا انتقال ہو گیا، یا اللہ ان کی بھی یا اللہ مغفرت فرمائیے، ان کی بخشش فرمائیے، اپنے پرائے جتنے دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرما دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی، اہل فلسطین کی حفاظت فرمائیے، علماء کی حفاظت فرمائیے، مساجد مدارس کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، دینی اداروں کی یا اللہ حفاظت فرما دیجئے، پیارے اللہ سب کے گھروں میں جنت جیسا ماحول نصیب فرما دیجئے، سب کے گھروں میں سکون اطمینان کی دولتیں نصیب فرما دیجئے، سب کے گھروں میں راحتیں یا اللہ عافیت نصیب فرمائیے، سب کی بیماریاں دور فرما دیجئے، سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، سب کے قرضے اتار دیجئے، سب کو رزق حلال آسانی کے ساتھ وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دیجئے، یا اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اچھے نیک رشتوں کا انتظام فرما دیجئے، یا اللہ تیرے یہ پیارے بندے مغرب سے تیرے گھر میں تشریف فرما ہیں، یا اللہ اپنی شایان شان اپنے مہمانوں کا اکرام فرمائیے، اپنی شایان شان اپنے مہمانوں کو راضی کر لیجئے، دنیا میں ہمارے پاس مہمان آتے ہیں، یا اللہ ہم کمزور عاجز بندے ہو کر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے مہمان خوش ہو کر ہم سے جائیں، یا اللہ یہ تیرے بندے تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کو خوش کر دیجئے، سب کی سب ضرورتیں پوری کر کے واپس لوٹانا، سب کا بیٹھنا اپنے گھر میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ کرنا، کسی کے ہاتھ کسی کی جھولی خالی نہ لٹانا، یہ آپ کی شایان شان نہیں ہوگا، یا اللہ مہربانیوں والا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے، ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیے، روزہ مبارک پر بار بار باادب مقبول حاضری نصیب فرمائیے، ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یا اللہ قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.